السلام علیکم. امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے. آج کے ہمارے ایڈیٹوریل کا ٹائٹل ہے فریش کویسچنز. آج کا ایڈیٹوریل پاکستان میں جاری کنٹینیوس پولیٹیکل کیوس کے بارے میں ہے اور جوڈیشری کا اس کیوس کے اوپر ڈیوائیڈ ہو جانا. کے پی کے اور پنجاب اسمبلی کے تحلیل ہونے کے بعد ان کے اوپر آئینی سوالات کھڑے ہوئے جن کا حل پریزیڈنٹ آف پاکستان نے یہ نکالا کہ انہوں نے الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کر دی، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کے کنٹریری چلا گیا اور اس طرح سے ہم نے اداروں کا تصادم پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ دیکھا اور اس معاملے میں جوڈیشری بھی ہمیں ڈیوائیڈڈ نظر آتی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس ایڈیٹوریل میں ہمیں کیا بتایا گیا جوڈیشری کے ڈیوائیڈ ہونے کے اوپر اور اس کے فیوچر میں پاکستان کی پولیٹکس کے اوپر اور پاکستان کی اسٹیبلٹی کے اوپر کیا ریپرکشنز ہو سکتے ہیں. ان اے ریفلیکشن آف پریزنٹ ٹوملچوس ٹائمز، حال ہی میں جو انٹینس ٹرمائل ڈیسپریٹ وقت چل رہا ہے ان کی عکاسی کرتے ہوئے آن منڈے کو اگر آپ دیکھیں تو ڈبل کاماز میں ہیں، ڈبل کاماز فلو آف سینٹینس کو مینٹین رکھتے ہیں. اے 5 ممبر سپریم کورٹ بینچ ریزیومڈ ہیئرنگ سموٹو پروسیڈنگ. تو سپریم کورٹ کے بینچ کے بارے میں بتایا گیا کہ جو 5 افراد پر مشتمل ہے اس نے سموٹو ایک ایکشن لیا تھا اور اس کی پروسیڈنگ کے اوپر انہوں نے ہیئرنگ دوبارہ سے ریزیوم کی ہے، دوبارہ سے سٹارٹ کی ہے ٹو ایڈریس، تاکہ ایڈریس کیا جا سکے دا کانسٹیٹیوشنل کویسچنز، آئینی سوالات کو ارائزنگ آؤٹ آف ڈیزولیشن آف کے پی اینڈ پنجاب اسمبلی، جو پنجاب اور کے پی کے کی اسمبلی کو تحلیل کرنے سے آئینی سوالات ابھرے ہیں، ان کو حل کرنے کے لیے ایک سموٹو لیا گیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے، اینڈ دا ریکوائرمنٹ آف ہولڈنگ الیکشنز ود ان 90 days آفٹر ڈیزولیوشن. اور آئین یہ کہتا ہے کہ جب اسمبلیوں کو تحلیل کیا جائے اس کے اسٹیپولیٹڈ 90 days کے اندر الیکشنز کا انعقاد ہونا چاہیے. دا ارلیئر 9 members بینچ، اسٹارٹ میں 9 افراد پہ مشتمل ایک بینچ بنایا گیا، had to be reconstituted after 4 judges dissociated themselves from the proceedings. اس کو دوبارہ سے ریکانسٹیٹیوٹ کرنا پڑا، دوبارہ سے بنانا پڑا جب 4 ججز نے خود کو علیحدہ کر لیا، ڈسوسیٹ کر لیا ان پروسیڈنگ سے. دا چیف جسٹس آف پاکستان ہیڈ لاسٹ ویک انیشیٹڈ دا ہیئرنگ. پچھلے ہفتے چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ ہیئرنگ سماعت سٹارٹ کی تھی فالوئنگ اے ڈیڈ لاک بٹوین دا انسٹیٹیوشنز، جب اداروں کے درمیان ایک امپاس ڈیڈ لاک سٹارٹ ہو گیا تھا موجودہ ٹاکسک زہریلے سیاسی ماحول کے اندر، ایٹماسفیئر کے اندر. دا کولڈ ایکسچینج بٹوین دا پریزیڈنٹ اینڈ ای سی پی، اور اسی طرح سے جو کولڈ ایکسچینج ہوا تھا پریزیڈنٹ، صدر اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے درمیان، ہیڈ پرٹیکولرلی ایگزیسربیٹڈ دا سچویشن، اس نے صورتحال کو مزید ایگریویٹ ورس کر دیا تھا، لیڈنگ ٹو فارمر اناؤنسنگ دا پولنگ ڈیٹس فار بوتھ لیجسلیچرز. فارمر کا مطلب ہوتا ہے کہ جو سینٹنس میں پہلے ذکر کیا گیا ہو، یعنی کہ پریزیڈنٹ نے ان اسمبلیوں کے لیے پولنگ کی ڈیٹس کا اعلان کر دیا تھا. ہینس دا چیف جسٹس آف پاکستان مووز ٹو ایڈریس دا لیک آف کلیئرٹی آن اے میٹر آف ہائی کانسٹیٹیوشنل امپورٹنس. تو اس لیے چیف جسٹس آف پاکستان نے سموٹو لیا تھا تاکہ اس معاملے میں جو آئینی اہمیت کی بات ہے اور اس میں جو لیک آف کلیئرٹی تھا، وضاحت کی کمی تھی، اس کو ایڈریس کیا جا سکے. بٹ تھنگز آن دا جوڈیشل فرنٹ ہیو ناٹ بین اسموتھ آئدر. لیکن جو ہمارے پاس عدلیہ کا فرنٹ ہے اس پہ بھی چیزیں ہموار نہیں رہیں. ود دا پی ڈی ایم اینڈ پاکستان بار کونسل کویسچننگ دا کمپوزیشن آف 9 member بینچ، کیونکہ پی ڈی ایم اور پاکستان بار کونسل نے 9 member بینچ کی کمپوزیشن کے اوپر سوالات اٹھا دیے. ہیئرنگ دا سموٹو پروسیڈنگس، جو کہ سموٹو پروسیڈنگس کو سن رہا تھا، اینڈ دا گورنمنٹ کالنگ فار دا فل کورٹ ٹو ہیئر دا میٹر، اور حکومت کا یہ مطالبہ تھا کہ فل کورٹ بینچ بنایا جائے اس معاملے کو سننے کے لیے، مائنس دا 2 ججز، جس میں سے 2 ججز کو نکال دینا چاہیے. دا گورنمنٹ پارٹیز سیٹ شوڈ ناٹ بی ہیئرنگ کیسز ریلیٹڈ ٹو دیم، جس میں حکومت نے یہ کہا کہ حکومت سے متعلق جو کیسز ہیں ان 2 ججز کو نہیں سوچنے چاہیے. تو یہاں سے ایک امبراگلیو کوآگمائر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح سے تو اپوزیشن پارٹیز اپنی پسند کے جج جو ہوں گے ان سے کہے گی کہ وہ کیس سنیں، حکومت کہے گی کہ جو ان کی پسند کے جج ہیں وہ کیس سنیں.
تو یہاں سے اختلافات مزید ایسکیلیٹ کر جائیں گے، آگمنٹ کر جائیں گے۔ مور اوور ہمارے پاس یہاں پہ میں نے کچھ ایسے ورڈز ہیں جن کو ہائی لائٹ کیا ہے، آئی تھنک دس از پرپل کلر، تو اس کلر میں جو آپ کے پاس ورڈز ہیں وہ آپ کے پاس ڈسکورس مارکرز ہیں۔ 4 آف دی ججز آن دا بینچ ہیڈ ریز دا آبجیکشنز، جو اعتراضات اٹھائے گئے تھے ان 4 ججز کی جانب سے مختلف وجوہات کی بنا پہ اپنے ایڈیشنل نوٹس کے تھرو، تو اس کی وجہ سے کمپوزیشن متاثر ہوئی ہے۔ سو انسٹیڈ آف کنسرنز آف ویریس اسٹیک ہولڈرز بینگ لیڈ، بجائے اس کے کہ جو مختلف اسٹیک ہولڈرز تھے ان کے کنسرنز کو، تحفظات کو ریڈیوس کیا جاتا، سالو کیا جاتا، کم کیا جاتا، دا لیٹسٹ ڈیولپمنٹ از لائکلی ٹو کمپلیکیٹ ایون مور، تو جو ابھی حال ہی میں ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہ معاملات کو مزید پیچیدہ کر دیں گی۔ اٹ از obvious، یہ بھی یقینی ہے، دا ہائیسٹ کورٹ آف دی لینڈ مسٹ بی کیپٹ ابو دی فرے، کہ ملک کی اعلیٰ عدلیہ سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ کو ان تمام ویئر آؤٹ، ان تمام وار کے معاملات سے دور رکھنا چاہیے، اینڈ شوڈ ناٹ الاؤ اٹ سیلف ٹو بی ڈریگڈ ان ٹو پولیٹیکل فیوڈز، اور وہ خود کو الاؤ نہ کرے کہ وہ ان سیاسی جھگڑوں میں انوالو ہو۔ ون پاسبل وے آف ڈیلنگ ود دا کرنٹ امپاس اینڈ مینٹیننگ دا سپریم کورٹس ڈگنیٹی از فار دا فل کورٹ ٹو ہیئر دس کی کانسٹیٹیوشنل کیس، تو اس کا ایک حل یہ ہے کہ جو موجودہ ڈیڈ لاک ہے، امپاس ہے، اور سپریم کورٹ کی وقار کو مینٹین کرنے کے لیے فل کورٹ بینچ کو اس معاملے کو سننا چاہیے۔ غالباً دو پرہیپس وداؤٹ دی انکلوژن آف دوز ہوز ایکشن مائٹ ہیو بین پرسیوڈ ایز کنٹروورشل، کہ ایسے لوگ جن کے ایکشنز کو تضاد کے زمرے میں دیکھا جا سکتا ہے اس کو الگ کر دیا جانا چاہیے اس بینچ سے۔ یہ جو اوپینین دی ہے آتھر نے، دا ویو از اسٹرینتھنڈ بائی سم آف دی سپریم کورٹ ججز دیم سیلوز، اور اس نظریے کو سپریم کورٹ کے ججز نے خود بھی تقویت بخشی ہے، ہو ہیو انڈورس دا نیڈ فار فل کورٹ، جنہوں نے فل کورٹ کی ضرورت کے اوپر زور دیا، ٹو ہیئر اے کیس، کہ وہ اس کیس کو سنیں جو کہ اس قدر کروشیل امپورٹنس کا حامل ہے، یعنی کہ بہت زیادہ سگنیفیکینٹ، وائٹل، اسینشیل، مینڈیٹری نیچر کا ہے۔ مور اوور مزید برآں، ون آف دا جسٹسز آن دا ریکانسٹیٹیوٹیڈ بینچ ہیڈ ریزڈ کویسچن اباؤٹ اے برادر ججز پریزنس آن دا ارلیئر بینچ ٹرمنگ اٹ ان اپروپریٹ، ایک جج جو کہ اس بینچ کا حصہ تھے انہوں نے بھی سوالات اٹھائے ہیں اپنے ججز کے اوپر، اور اس ٹرم کو انہوں نے غیر مناسب قرار دیا ہے۔ if this route is not possible، اگر یہ راستہ ممکن نہیں ہے، then the other options before their lordship could be do away with sumoto، تو دوسرا آپشن یہ بچتا ہے کہ سموٹو کو ہی ختم کر دیا جانا چاہیے اس کیس میں۔ after all one of the judges has commented in his additional note، ایک جج نے اپنے ایڈیشنل نوٹ میں یہ بھی کمنٹ دیا ہے with regard to the case، اس کیس سے متعلق، سموٹو ایکشن is not justified، کہ اس کیس میں سموٹو ایکشن کی وضاحت نہیں دی جا سکتی۔ ریگارڈلیس آف دی آؤٹ کم، اس کا جو بھی نتیجہ ہو، کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹس مسٹ بی فالوڈ، آئینی جو ضروریات ہیں ان کو فالو کیا جانا چاہیے، اینڈ ناٹ ہیلڈ ان ایبیانس، اور ان کو سسپینڈ نہیں کیا جانا چاہیے، ڈیلے میں نہیں رکھا جانا چاہیے۔ اف دا کے پی اینڈ پنجاب کیئر ٹیکر ایڈمنسٹریٹرز فیل اٹ از انفیزیبل ٹو ہولڈ پولز ود ان دا 90 days ڈیڈ لائن، اگر کے پی کے اور پنجاب کی کیئر ٹیکر نگران حکومتیں یہ سوچتی ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ 90 days میں الیکشن کو ہیلڈ کرایا جا سکتا ہے، دین پھر ایز دس پیپر ہیز آرگوڈ ارلیئر، جیسا کہ اس پیپر میں پہلے ہی دلائل دیے گئے ہیں، دا گورنمنٹ شوڈ کنسیڈر کالنگ ارلی جنرل الیکشنز، تب حکومت کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ جلدی سے عام انتخابات کا، جنرل الیکشنز کا انعقاد کروا دیں، سو دیٹ اے پاتھ آؤٹ آف دس کانسٹیٹیوشنل ڈیڈ لاک کین بی فاؤنڈ، تاکہ کوئی حل نکالا جا سکے اس آئینی ڈیڈ لاک کا۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔